ہر سال جو اسموک اتنے خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے، کیا عوامل ہے اس کے پیچھے؟ یہ انویزیبل کلر تھرو آؤٹ دا ایئر ایگزسٹ کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں. یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا جو ایج ہے وہ بھی کم ہو جائے. گھر کے اندر ماسک لگا لیں. کافی سالوں سے جب بھی اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، سیزن تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، تو لاہور میں خاص طور سے اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب میں جو ہے وہ اسموک کے بادل جو ہیں وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں پورے پنجاب کو. اور یہ صورتحال جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خطرناک ہوتی چلی گئی. ساری سچویشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر پلمونالوجی ڈاکٹر محمد عرفان یونیورسٹی آف لاہور سے. بات کریں گے اس پر ڈاکٹر شفیق احمد کمبو پنجاب یونیورسٹی سے، کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں انوائرمنٹ میں. سر آپ کیا کہیں گے؟ اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے جیسے ہی تو لوگوں کو اسموک کی فکر لگ جاتی ہے، تو ہر سال جو اسموک اتنے خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے، کیا عوامل ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے اسموک جو ہے انفارچونیٹلی یہ ہمارا 5واں موسم ہے جو ہم نے خود اپنی جنریشن کا ایسا ہی ہے. جتنے بھی اس کے اگر عوامل آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہ ہیومن میڈ ہے. پاپولیشن برتھ سے لے کے ٹرانسپورٹیشن، جو درختوں کی کٹائی سے لے کے جو آپ نے سوسائٹیز بنائی ہیں، تو یہ ملٹی فیکٹوریل رہا ہے یہ انفارچونیٹلی. اور یہ فنامنا جو ہے جس کو آپ اکتوبر تک لمٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اس کے اگینسٹ ہے، اور اس کے مطابق یہ انویزیبل کلر تھرو آؤٹ دا ایئر تقریباً ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا. 365 میں سے 240 to 260 ڈیز آپ اس ہوا میں سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسموگ ہمیں لگتا ہے 2-3 مہینے موجود ہے، ویزیبل اس موسم میں ہوتی ہے، پورا سال موجود ہے. ملٹیپل فیکٹر اس موسم میں جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو گرم ہوا اور ٹھنڈی ہوا کی انٹریپمنٹ کی وجہ سے یہ آپ کو ویزیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو ماشاءاللہ ہم سارے لوگوں کے پاس موبائل ہے. کبھی بھی جب آپ کو لگے کہ اسموگ نہیں ہے تو پلیز لاہوری اسپیسیفکلی اور بڑے شہروں والے بھی اپنا ذرا ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں. ہم لوگ عادی ہیں ہزار ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھنے کے لیے، لیکن ان ہیلدی ایٹماسفیئر جو ہے وہ 100 سے اوپر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انوائرمنٹ کا فیکٹر صرف اتنا ہے کہ یہ پولوٹنٹ اس اسپیسیفک موسم میں جس کو ہم اسموک کی بات کر رہے ہیں ہمیں ویزیبلی نظر آتی ہیں. اس میں سے سب سے خطرناک کمپوننٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی میڈیا نے سب کو پڑھا دیا، دیٹ از پرٹیکولر میٹر. ذرات ہیں جن کا سائز 0.5 مائکرون سے بھی کم ہے، ہمارے ایک بال سے 100 گنا کم ان کا سائز ہے. وہ پرٹیکولر میٹر کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر آپ کے لنگس میں جاتے ہیں، اور لنگس میں جا کے جو ہوا کی تھیلیاں ہیں جہاں سے آپ آکسیجن لیتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور ان کو ڈیمیج کر کے صرف ان کو ڈیمیج نہیں کرتے، وہ بلڈ میں شامل ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں، آپ کی میموری میں امپیئرمنٹ کا باعث بنتے ہیں. اینڈ نیم اینی ڈیزیز جو کہ اسموکنگ کاز کر سکتی ہے، تقریباً وہی ڈیزیز یہ بھی کاز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب صرف لنگس تک محدود نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. سانس کی بیماریوں تک محدود نہیں ہے. ہارٹ اٹیک بڑھ جاتے ہیں جو لوگ اسموک میں زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے جو ہم لوگ جس کو ہم لوگ اوور ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں صرف لنگس کو. یہ جو میٹر ہیں یہ بلڈ میں ابزارب ہو رہے ہیں، ابزارب ہو کے اس کا مطلب بلڈ میں ابزارب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بلڈ جا رہا ہے وہاں یہ اپنے امپیکٹ ڈالا ہے. یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا جو ایج ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. ایک عام شخص جو ہے وہ ایک دن میں ایڈلٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ 2000 گیلن ہوا اندر لے کے جاتا ہے. 2000 گیلن ہوا، یہ ہوا دیکھیں آپ کو اندر لے جانے والی. سو کیا امپیکٹ اس کا ہمارے پہ آئے گا، یہ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی پریکٹس میں بھی، اور آپ لوگوں کو بھی اب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے لیے، جب یہ اسموگ آ جاتی ہے تو جو آپ کی فصلوں کی گروتھ ہے نا وہ رک جاتی ہے. یہ جو آپ یہ جو روٹی وغیرہ کے لیے جو چیزیں گندم وغیرہ اگاتے ہیں ان کی فصل بھی ان کی گروتھ رک جاتی ہے. ان پہ کیڑے زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے یہ سیزن آتا ہے تو لوگوں کو ٹینشن اب تو شروع ہو جاتی ہے کہ آنکھوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں، پھر خاص طور سے جن کو سانس کا مسئلہ ہے اور جن کے لنگس کے مسائل ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو کیوں ہے یہ، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اسموک یہاں پہ سارا سال دھواں سارا سال جو ہے یہاں پہ گاڑیوں سے، فیکٹریوں سے، کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے سے، فصلوں کو آگ لگانے سے، گرد مٹی وہاں سے یہ پارٹیکولیٹ میٹر جس کا ایک حصہ دھواں ہے، ایک حصہ گرد ہے اور پلوٹنٹس ہیں، ٹاکسک میٹلز ہیں، یہ سارا سال خارج ہوتی رہتی ہیں ہمارے انسانی ایکشنز کے نتیجے میں. تو سردیوں کے ان مہینوں میں اکتوبر سے لے کے جنوری تک جن کو ہم انورژن منتھس کہتے ہیں، اس میں یہ دھواں اور یہ گرد اور یہ ٹاکسک میٹلز یہ فوگ کے ساتھ مل کے جو بناتی ہیں اس کو ہم اسموک کہتے ہیں. کہ ایک تو ہم نے اپنی پاپولیشن کو اتنا کنٹرول نہیں کیا، آبادی کا ہم نے، میں وہی کہتا ہوں 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ 25 کروڑ لوگ انسان بسا لیے ہیں. سیکنڈ جو ہم نے کام کیا ہے بہت، جو بالکل جس کا مطلب جس پہ بہت بحث کی جا سکتی ہے کہ شہروں کی ہم نے ایکسپینشن کی ہے وداؤٹ ڈوئنگ اینی پرائر اور
جو پراپر اور پرائر جو ہے ہم نے پلاننگ نہیں کی، ان پلانڈ شہر بسائے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اور پھر شہروں میں چونکہ ساری ہم نے سہولیات شہروں میں رکھ دی ہیں تو ایونچولی دیہاتوں سے لوگ اربنائزیشن شہروں کی طرف بھاگے ہیں. اس کی وجہ سے بھی صورتحال زیادہ خراب. اس بیچارے جو استما کے مریض ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بڑے پریشان رہتے ہیں لنگس کے حوالے سے، اپنے ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. ایسے میں جب اسموگ ہو جاتی ہے، آلودگی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو مزید ان کے پرابلمس بڑھ جاتے ہیں. تو دیکھیں سانس کے مریض صرف استما نہیں ہے، انفارچونیٹلی ٹی بی بھی پاکستان میں بہت کامن ہے، انفارچونیٹلی اسموکنگ بھی بہت کامن ہے، اسموکرز استما جس کو COPD کہتے ہیں یہ بہت کامن ہے. ریسپریٹری ڈیزیزز دیکھیں آئی ایم بینگ پریکٹسز فار لاسٹ 13 ایئر، 13 سال مجھے پریکٹس کرتے ہو گئے. ریسپریٹری ڈیزیزز اون رائز ہیں، اس میں انوائرمنٹل فیکٹر بڑا میجر کنٹریبیوٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں. سو اگر آپ کو استما ہے یا سانس کی وہ بیماریاں ہیں جس میں سانس کی رکاوٹ ہے تو اس کی ریسکیو میڈیسن بھی ہوتی ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سو دیٹ ریسکیو میں آپ اس کو یوز کریں اور کیسے آپ کو یوز کرنا ہی ہونا چاہیے. پلس اس میں کچھ انفیکشن بڑھ جاتی ہیں، ان انفیکشن کو پریونشن کے لیے ویکسینیشن بھی ہیں، تو وہ ویکسینیشن بھی آپ کو لگا لینی چاہیے. مستقل طور پر اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، کوئی حل ہے اس کا پرماننٹ؟ سموکس کو آپ نے ایک دہائی سے اوپر دیکھ لیا، بالکل اتنا ہی ٹائم چاہیے یا اس سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں کم چاہیے، شاید 2-4 سال اگر ہم کہیں کہ ہم اس کو کم کر سکتے. 4.8 ملین جو ہیں آپ کے 48 لاکھ جو ہیں آپ کے بائکس ہیں لاہور میں 3 لاکھ ان رجسٹرڈ یعنی 51 لاکھ آپ کی بائکس چل رہی ہیں، 7.8 ملین آپ کے پاس کارس ہیں اور وہ جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو ہم ابھی کاؤنٹ نہیں کر رہے. بائک پہ یورو 2 انجن کے ساتھ ہم ایکسٹرا آرڈنری سیٹسفائڈ ہیں کہ جی ہم نے انجن نیا بنا لیا ہے اور ہم جو ہیں اس سے جو کاربن مونوکسائڈ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کم ہے. بھائی انجن یورو سے بہت آگے نکل گیا 5, 6, 7. ابھی آپ کے انجن بھی پرانے ہیں، آپ اس کو بھی اگر اپڈیٹ کرنے پہ اگر آپ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ان بائکس کو الیکٹرانکس میں کنورٹ کر دیں. ہم نے بڑی گاڑیوں کو ہائبریڈ کر دیا. جو چھوٹی گاڑی ہے جو آپ کی 660 cc ہے، جو آپ کی 800 cc گاڑیاں ہیں، ان کو الیکٹرانک یا ایٹ لیسٹ ہائبریڈ آپ اگر کریں گے اور اس کو سبسڈائز ریٹ پہ دیں. یہ جو پاپولیشن بمپ آپ کا ہو رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان تیسرا بڑا دنیا کا ملک بن جائے گا. سو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے ہمارے اس فیکٹر کو کہ اب ہم اگر دیکھیں، آپ لوگ اگر ادھر دیکھیں، ہر میجر سٹی میں ہر وہ فیسلٹی اویلیبل ہے جو لاہور میں اویلیبل ہے. بالکل ایسا ہے. اب اس کلچر کو بدلنا چاہیے کہ بھی لاہور جا کے سارے کام ہو سکتے ہیں یا لاہور میں رہیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جو لوگ جس علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ ہی ان کو جاب کی اپرچونیٹی دی جائے اور ان کو انسینٹیو دے دیا جائے کہ جی اگر آپ اس علاقے میں رہیں گے تو آپ کی جو پے ہے، جو سیلری ہے، اگر گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے تو وہ زیادہ کی جائے گی. تو لاہور میں جو پاپولیشن اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے اس پاپولیشن کے لیے یہ ٹرانسپورٹیشن کو ہمیں بڑھانا ہی ہے نا، کام تو نہیں ہم کر سکتے. تو ٹرانسپورٹیشن اگر ہم نے بڑھانی ہے تو اس کو الیکٹرانک کرنا پڑے گا یا ہائبرڈ کرنا پڑے گا، الیکٹریکل یا ہائبرڈ کرنا پڑے گا یا کار پولنگ کا کنسیپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ ذرا غور کریں کہ ہم جدھر بھی رہتے ہیں تو اس علاقے کے لوگ اسی علاقے میں رہنے والے ہاسپٹل یا اسکول میں بچوں کو اپنے لے کے جاتے ہیں. ایسا ڈیزائن ہو چکا ہے لاہور کا. تو اگر ہم ایک گلی سے ایک ہی اسکول میں ایک بچے کے لیے 4 گاڑیاں ڈفرینٹ گھروں سے نکلتی ہیں تو اگر وہ کار پولنگ کرنا شروع کر دیں کہ وہ گاڑی جو ہے ایک گھر والا پہلے لے کے جائے، اس میں 4 بچے ہوں گے، اگلے گھر والا تیسرا، تو کتنا زیادہ میجر کنٹریبیوشن ہم اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا چاہیے عوام کو بھی. اسکول ایک اچھی بس جو ہیں وہ پرووائڈ کر دے کہ یہ بس لے کے جائے گی. کلچر کو اپنائیں. ایک کلاس میں 30-35 بچے اگر گاڑیوں میں 35 گاڑیاں لے کے آ رہے تھے تو ایک بس وہ پرابلم آپ کا منی بس آپ کا پرابلم سالو کرتی ہے. سیم از ٹرو وہ لوگ جو کہ ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ اسکولوں میں جو ڈفرینٹ آفسز میں کام کریں، ان کا اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. یہ گاڑیاں کس پہ چلتی ہیں؟ آپ کے پہیوں پہ چل رہی ہیں. تو پہیوں کے اوپر جو ربڑ لگی ہوئی ہے اس کی کوالٹی میٹرز اے لاٹ. یہ ربڑ ود دا فرکشن کیا ہوگی، یہ ربڑ فرکشن کے ساتھ بریک ہو کے یہ وہ ذرات بنیں گے جو ہوا میں شامل ہوں گے اور وہ ذرات کہاں جائیں گے؟ ہمارے لنگس کے اندر جائیں گے. تو اگر پلاسٹک جو کہ غیر میعاد مدت کی آپ کے پاس ٹائر میں لگی ہو تو اس کا کتنا اسٹرانگ امپیکٹ آتا ہے. لاہور میں ایک مارکیٹ ہے جہاں پرانے ٹائرس ایزیلی اویلیبل ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور جو اس کی کاسٹ بھی بڑی سستی ہے. تو اکانومی تو میجر ایشو ہے. تو ہم وہاں سے ٹائر لیتے ہیں، وہ ٹائر آلریڈی 5 سال پرانے ہوتے ہیں، انہیں ٹائروں پہ اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں. وہ پہلے ہم گاڑیوں کی مقدار بتا چکے ہیں، اس میں 4 ٹائر ہم ایڈ کریں تو وہ ربڑ جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے جو ہمارے اندر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. شہروں کو بڑا کرنے کے لیے جیسے کہ آپ نے بات کی جو ہے وہ سوسائٹیز بنانے کے لیے بہت ساری ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کو کاٹا گیا. انڈسٹریز کے رولز اینڈ ریگولیشنز اگر کوئی ہیں یہاں پر تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے.
تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی اسموگ کی بہت بڑی وجہ ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی ہے ان کا؟ حکومتیں نے مختلف ادوار میں اس پہ پالیسیاں بنائی ہیں، ادارے بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک ان پالیسیوں پہ عمل درآمد کریں، لیکن انفارچونیٹلی اس میں جو کردار ہمارا ہے نا، اس پہ بہت کم بحث ہوتی ہے انسانوں کا. یہ انسانوں کی پیدا کردہ آفت ہے. تو انسان جتنی تالی دو ہاتھ سے بجے گی، پالیسی پلس اس کی طرف آگے کمپلائنس. تو جب میں ایک انڈسٹریلسٹ کے طور پہ کمپلائنٹ نہیں ہوں، میں ایک گاڑی چلانے والے کے طور پہ اپنی گاڑی کو ٹائملی اس کی ٹیوننگ نہیں کرواتا، میں بطور ایک عام شہری کے اپنے گھر کے باہر کوڑے کرکٹ کو آگ لگانے سے باز نہیں آتا، میں اپنے گھر میں خوشی کی کسی تقریب کے دوران جو ہے پٹاخے چلانے سے باز نہیں آتا، خصوصاً ان مہینوں میں. میں اپنے گھر کے باہر ڈسٹی پیچز کو گرین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو ایونچولی پھر یہی وہ پلوٹنٹس ہیں نا جو ان مہینوں میں ہوا میں شامل ہو کے اسموگ کا باعث بنتے ہیں. پچھلے سال یہاں پہ ایل نینو ایئر ایک موسمیاتی کیفیت تھی جس میں موسم خشک تھا، بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوئی تھی، گرمی تھی، لہٰذا لاہور کے گرد و نواح میں بہت زیادہ ڈسٹ بھی تھی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ویسٹرن ونڈو اوپن نہ ہونے کے نتیجے میں سائبیریا سے ٹھنڈی ہوائیں بارش لے کر نہیں آئیں، بلکہ الٹا کام شروع ہو گیا موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں کہ ایسٹرن ونڈو اوپن ہو گئی اور ہندوستان سے وہ ہوائیں آئیں جو دیوالی اور چاولوں کی فصل کو آگ لگنے کے نتیجے میں جنم لینے والے دھوئیں کو اٹھا کے ہماری طرف لے آئیں. لہٰذا ہماری طرف صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی. اس دفعہ ارلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایل نینو ایئر تو نہیں ہے لیکن لانینا ایئر ہے جس میں سردی جو ہے معمول سے زیادہ پڑنے کے امکانات ہیں. اور اب پنجاب نے چاول کی فصل کو آگ نہیں لگنے دی جائے گی. اگر دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے چاول کی فصل کو آگ لگوانے میں، روکنے میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے. اینٹوں کے بھٹے جو ہیں ان کے خلاف بھی بڑا ایکشن لیا گیا، وہ بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بھٹے ہیں، پھر شہر کے اندر بہت ساری کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، گورنمنٹ ان کو کتنا کمپلائنٹ کرتی ہے کہ وہ مسٹنگ فاگنگ کے ذریعے سے، جب دیکھیں نا میں ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں یا ایک بلڈنگ ڈیمالش کر رہا ہوں، سڑک بنا رہا ہوں، اس سے دھول مٹی جو اڑ رہی ہے اس کو رکوانے میں حکومت کتنا کامیاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مصنوعی بارش کو بڑا کس کا اچھا سلوشن سمجھا گیا. پچھلے سال بھی ہم دیکھیں تو کافی جب ورسٹ سچویشن تھی اسموگ کی تو اس میں مصنوعی بارش کی گئی تھی، فائدہ بھی اس سے کچھ نظر آیا تھا. اس سال بھی پلان کیا گیا. اوبویسلی کیا یہ پرماننٹ سلوشن ہے، عارضی سلوشن ہے؟ یہ فائدہ ہوگا اس کا؟ عارضی سلوشن ہے. میں بالکل یہ کہوں گا یہ جتنے ہم سلوشن لے کر بات کر رہے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ اسکولوں میں چھٹیاں دے دینا جو ہے، اس کے علاوہ یہ کلاؤڈ سیڈنگ کر دینا، یا یہ اب ہم اسموگ کیننز لے آئے ہیں، یہ سب عارضی سلوشن ہیں. تا دیر اور سسٹینیبل اور ریزیلینٹ سلوشن ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے گراؤنڈ لیول سے جو اخراج ہے ان پولوٹنٹس کا جو کہ اسموگ کا باعث بنتے ہیں ان کو زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت رکوانا ہے. آج سے 10 سال پہلے ہم تینوں بڑے شہر بیجنگ، دلی، لاہور ایک ہی جگہ کھڑے تھے. آج بیجنگ وہ جنگ جیت رہا ہے، دلی اور لاہور ابھی بہت پیچھے ہیں. بیجنگ نے زیرو ٹالرنس پالیسی رکھی ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ کسی صورت جو ہے اس پہ کسی قسم کا لیوریج نہیں دیا جائے گا کسی بھی شہری کو، کسی بھی انڈسٹریلسٹ کو، کسی بھی جو ہے وائلیشن کو. ایونچولی وہ آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. کوئی مستقل سلوشن ہے بھی کہ نہیں؟ ہاں جی، مستقل سلوشن جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ میں آپ کو ابھی سارا سلوشن بتا دوں، لیکن دیکھیں میرا خیال میں جتنی لاہور کی پاپولیشن ہے، اگر ہر بندہ ہر گھر سے 2 درخت لگا دے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک کام کرنا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ جو بھی سوسائٹیز ہیں اس کے 15 سے 20% ایریا کو گرین ایریا جب تک وہ نہ بنائیں، نہ شو کریں، وہ اپروول نہ دی جائے ان کی. اسی طرح لاہور کو چاروں طرف سے ایک گرین وال سے کور کر لیں. آپ کے لاہور کے چاروں طرف درخت ہوں، اور پلیز درخت لگاتے ہوئے پی ایچ سے ضرور پوچھ لیں کہ کون سے درخت ہم نے لگانے ہیں. ایسے درخت بھی ہیں جو آکسیجن کنزمپشن زیادہ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ایگزال کرتے ہیں. تو آپ نے یہ جو چیزیں ہیں یہ پی ایچ اے کے ادارے کو کانفرنس میں لے کے آپ کو لگانی چاہیے. کتنی گرین بیلٹ ہے ابھی ہم یہاں، ابھی آپ نہر کے ساتھ والی گرین جو روڈ ہے نا، جو نہر کے ساتھ، اس پہ سروے کریں. 10 لاکھ تو درخت وہاں لگ جانے ہیں، اس کو پانی دینا، پانی تو نیچے آ رہا ہے. یہ کوئی مشکل ٹاسک تو نہیں ہے نا، وہ ہماری بیک بون ہے جو نہر ہے. ایون کہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے باہر بھی تھوڑے سے پودے درخت لگا لیں تو آئی تھنک وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل نہیں، ہم گھروں کے باہر کوڑا پھینک سکتے ہیں، درخت نہیں لگا سکتے. سو یہ میں نے کہا نا کہ یہ وہ عادات ہیں جس کو ہم نے خود بدلنا ہے. ٹھیک ہے، کافی عرصہ باہر بھی رہے، یورپ بھی رہے، آپ نے اسی چیز کو جو ہے سائنس کمیونیکیشن کو پڑھا بھی ہے، تو وہاں پر بھی ٹریفک بھی ہے، پاپولیشن بھی ہے، آبویسلی کہ وہ تھوڑی سی پلانڈ ہے.
ان کو بھی اسموک کے مسئلے کا سامنا کبھی وہاں پر ہوا کسی شہر میں یورپ میں؟ جی سب سے بڑا تو ہم نے دیکھا کہ دا گریٹ اسموگ آف لندن 1952 میں لندن میں 5 دسمبر سے لے کے 9 دسمبر تک 4 دنوں میں اتنی اسموگ ہوئی کہ 12,000 لوگ مر گئے. اچھا. 4 دن سورج نہیں نکلا. پھر ان کی حکومت نے آخر ایسا کون سا چمتکار کیا کہ آج لندن کی ہوا دنیا کی صاف ترین ہواؤں میں شمار ہوتی ہے, کوئی 50 سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس وہاں پہ اوپر ہی نہیں جاتا. تو وہ ہے پالیسی بنانا اور اس پہ اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب بچاؤ پہ تھوڑے سے احتیاط پہ آتے ہیں کہ پنجاب میں لاہور میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں, کیا احتیاط وہ کر سکتے ہیں؟ جب اسموگ ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھ کے آپ اپنی موومنٹ کریں تو اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے باہر جانا ہے تو ماسک پہنیں اور گوگلس گلاسز بھی لگائیں, یہ ویری امپورٹنٹ ہے, ادھر سے بھی ابزارپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور جب آپ واپس آئیں تو اپنے ایکسپوز ایریا کو واش کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, گھر کے اندر پلانٹ لگائیں, پودے لگائیں گھر کے اندر بھی ایلو ویرا, اسنیک پلانٹ, ربر پلانٹ, منی پلانٹ, یہ وہ پلانٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایئر پیوریفائر کے طور پہ دیے ہوئے ہیں. کیا پھر گھر کے اندر بھی ماسک لگا کے رکھنا چاہیے؟ ماسک جس کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ یوز کر لیں. آئیڈیل ماسک تو N95 ہے, اور ٹھیک ہے اگر آپ بہت اچھے ہیں, بہت کانشیس ہیں تو گھر کے اندر ماسک لگا لیں.